الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مکمل بتایا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی لے کے ان کا مجسمہ بنایا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی، اور اس کے بعد جب وہ علم والے ہوئے اور انہوں نے اپنا علم فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا فرشتوں سے کہ انہیں سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ مردود ہو گیا۔ پھر اللہ نے آدم کو جنت میں بھیجا اور وہاں پہ ایک درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا، اور شیطان نے ان کو بہکایا، پھر انہوں نے پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ پھر وہ دنیا میں رہے اور انسانی نسل چلی، اور جس میں ان کے بیٹے حابیل اور قابیل بھی تھے، اور قابیل نے اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر کووں کی ایک جماعت آئی اور کووں کی جماعت نے مل کر ایک کوے کو قتل کر دیا اور ان کو اپنی چونچ سے زمین کھود کے اسے دفن کیا، اور اس طرح سے قابیل کو پتہ چلا کہ انسان جب مر جائے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ پھر یہ نسل انسانی چلتی رہی، یعنی انسان کا سلسلہ چلتا رہا، تو سارے لوگ ایک ہی امت تھے، سب مسلمان تھے۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ رب العزت کا فرما بردار۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اور مسلمان اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکائے، کسی اور کے سامنے نہ جھکائے۔ تو سارے لوگ مسلمان تھے، ایک ہی امت تھے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو زیادہ نیک ہوتے تھے، جسے ہم بزرگ کہتے ہیں۔ تو ان میں ایک بڑا بزرگ تھا، جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ بہت روئے۔ شیطان ان کے پاس آیا، ابلیس انسان کی شکل میں، اور ان سے کہا کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کی یاد میں روتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اب ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کی باتوں سے دل کو تسلی نہیں دے سکتے۔ پہلے جب بھی ان کی یاد آتی تھی ان کے پاس آ جاتے تھے، ان کی بات سن لیتے تھے، دل کو تسلی مل جاتی تھی، سکون مل جاتا تھا، اب ہم کیا کریں؟ تو ابلیس نے ان سے کہا کہ کچھ نہیں، آسان سا مسئلہ ہے، تم ان کا ایک اسٹیچو بناؤ اور اسے اپنی گزرگاہ میں رکھو، ایسی جگہ میں رکھو جہاں پہ تم انہیں آتے جاتے دیکھ سکو، تو تمہیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ تم ان سے دور ہو گئے ہو یا وہ تم سے دور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے ان کا ایک مجسمہ بنایا، ان کی شکل کا ایک اسٹیچو بنایا اور اسے رکھ دیا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر سے لوگ گزرتے تھے تو آنے جانے والے لوگ ان کو دیکھ لیتے تھے۔ اس طرح سے جب بھی ان کی یاد آتی تھی ان کو جا کے دیکھ لیتے تھے۔ پھر دوسرے نیک آدمی تھے، ان کی وفات ہوئی، پھر لوگ روئے، پھر انہیں یاد آیا کہ جیسے ہم نے ان کا مجسمہ بنایا تھا ویسے اب ان مرنے والے کا بھی بنا لیتے ہیں۔ لوگوں نے ان کا بھی مجسمہ بنا لیا۔ اسی طرح سے قریباً 5 بڑے بزرگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 وہ بزرگ تھے جن کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ان کا مجسمہ بنا لیا، اور مجسمہ بنانے کے بعد ان کو بطور یادگار کے دیکھا کرتے تھے، ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب یہ لوگ مر گئے تو ان کے جو آنے والے نسل کے لوگ تھے، آئندہ نسل کے لوگ، جب وہ آئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کے بزرگ ہیں۔ تو جب یہ گزرتے تھے تو انہوں نے سلام کرنا بھی شروع کر دیا، ان کو، ان مجسمے کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ سلام کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ گزر گئے۔ ان کی جو اگلی نسل آئی ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے باپ اور ان کے باپ اور ان کے باپ کے بھی بزرگ تھے، تو یہ لوگ جب انہیں دیکھتے نا ان کے مجسمے کو تو جھک جاتے، اور شیطان نے ان کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈال دیا کہ ارے یہ صرف مجسمہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ تو دعائیں بھی سنتے ہیں اور اسے قبول بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے چھوٹی موٹی دعائیں مانگنی شروع کر دی، اور اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے ان کی دعاؤں کو بھی قبول کیا۔ جب بھی کوئی کافر، کوئی مشرک غیر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے علاوے سے مانگتا ہے نا، لوگ جاتے ہیں پتھروں کے سامنے، لوگ جاتے ہیں قبروں کے سامنے اور وہاں پر مانگتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ ہماری مراد پوری ہو گئی، ہماری دعا قبول ہو گئی۔ کیسے ہو جاتی ہے؟ کیا وہ قبر والا دعا کو قبول کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے تاکہ بندے کو آزمائے
کہ یہ اسی قبر پہ یقین رکھتا ہے، یا اسی پتھر پہ یقین رکھتا ہے، یا اسی مورتی پہ یقین رکھتا ہے، یا یہ مجھ پہ یقین رکھتا ہے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو ان لوگوں کی چھوٹی موٹی مرادیں بھی پوری ہونی شروع ہو گئیں۔ اب جو ان کی اگلی نسل آئی وہ خدا کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، وہ اپنے حقیقی معبود کو بھول گئے، اور انہوں نے سب کچھ انہی مجسموں کو سمجھ لیا، انہی بت کو سمجھ لیا، اور ان کے لیے پھر وہ لوگ بت خانہ بھی بنانے لگے، ایک ایسا گھر جہاں پہ مجسمے بنا کے رکھے جائیں اور ان کی عبادت کی جائے۔ اور جب بت پرستی بہت عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو بھیجا، ان کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ کیا نام تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ ان کا اصل نام عبد الغفار تھا، ان کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ ان کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم پہ نوحہ بہت کیا، وہ بہت روئے ہیں اپنی قوم پہ کہ میری قوم ایمان کیوں نہیں لاتی ہے، میری قوم سیدھی راہ پہ کیوں نہیں آتی ہے۔ تو وہ نوح ہو گئے، نوحہ کرنے والے، رونے والے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن شریف میں نوح کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا، ان سے کہا کہ یہ جو تم بت کی عبادت کرتے ہو، اللہ نے تم کو دنیا میں اس لیے خلیفہ بنا کے نہیں بھیجا تھا کہ تم ان بتوں کی عبادت کرو۔ آپ ذرا خود سوچو کہ کیا انسان جو اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں تم سجدہ کرو، کیا انسان کی پیشانی اتنی زیادہ ذلیل ہے کہ وہ پتھر کے سامنے جھکے؟ کیا انسان اس لائق ہے کہ وہ دوسروں کو سجدہ کرے اللہ کو چھوڑ کے، جس نے اسے پیدا کیا، جو اسے سانسیں دیتا ہے، جو اسے ہوا، پانی، روشنی، غذا، ساری چیزیں اللہ مہیا کرتا ہے؟ آپ ذرا دیکھو کہ انسان کی پیشانی جھکنی چاہیے اسی کے سامنے جس نے اسے پیدا کیا، اور پتھر کی مورتیاں انسان بناتا ہے۔ کیا انسان کو پتھر کی مورتیوں نے بنایا یا انسان نے پتھر کی مورتیوں کو بنایا؟ لازم ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ انسان نے پتھر کی مورتیوں کو بنایا۔ انسان ان مورتیوں کی حفاظت کرتا ہے یا وہ مورتیاں انسان کی حفاظت کرتی ہیں؟ انسان حفاظت کرتا ہے ان مورتیوں کی۔ تو جو خود اپنی حفاظت نہ کر سکے، جو کھا نہ سکے، جو پی نہ سکے، جو بول نہ سکے، جو اپنے سامنے آئے ہوئے کھانے پر کی مکھی کو ہٹا نہ سکے، ہکا نہ سکے، وہ عبادت کے لائق بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، اگر اللہ کو نبی بنا کے بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، اور تمہیں اس نے کیسے نبی بنا کے بھیجا؟ تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم کھاتے ہو، پیتے ہو، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، اور تم بازار میں گھومتے ہو، تم کھانا کھاتے ہو، استنجا جاتے ہو، یہ تم انسانی ضروریات کے سارے کام کرتے ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، نبوت فرشتوں کو اگر ملے گی تو وہ نمونہ تو نہیں ہو سکیں گے۔ فرشتے اگر آ کے، آپ خود سوچو، فرشتے آ کے انسانوں کو سمجھائیں اور کہیں کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، دنیا میں اتنا مگن نہیں ہونا ہے، رشوت نہیں لینی ہے، سود نہیں لینا ہے، دوسروں پہ ظلم نہیں کرنا ہے، تو انسان جواب دیں گے فرشتوں کو کہ تمہیں کیا غرض، ان سب چیزوں کا تم ادراک کیسے کر سکو گے؟ تم تو فرشتے ہو، نہ تمہیں کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ تمہیں گناہ کا خیال آتا ہے، تو تم ہمیں یہ سب چیز کیوں بتا رہے ہو؟ تمہیں تو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کھانا پینا ہمیں ہے، بیوی بچوں کو رکھنا ہمیں ہے، مال کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجے گا تو انسان اسے اس طرح سے قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے پاس جب بھی نبی بنا کے بھیجا ہے، کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، کسی جنات کو نہیں بھیجا، ہمیشہ انسان کو بھیجا ہے، تاکہ انسان اگر یہ کہے گا کہ انسانوں کی ضرورت تو انسان ہی سمجھ سکتا ہے، تو وہ نبی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں خود بھی انسان ہوں، میں بھی بیوی والا ہوں، بچے والا ہوں، میرے ساتھ بھی انسانی ضروریات ہیں، جب میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ قیامت کے دن اگر کوئی مالدار آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ، میں آپ کی عبادت اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس دولت بہت تھی، تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کس کو پیش کریں گے؟ سلیمان علیہ السلام کو، اور فرمائیں گے کہ دیکھو، کیا تم سلیمان سے زیادہ مالدار تھے؟ ان کے پاس تو انسانوں کے اوپر، جناتوں کے اوپر
ہوا کے اوپر ان کی حکومت تھی، لیکن یہ ساری چیزیں بھی انہیں میری یاد سے غافل نہ کر سکی، پھر تمہیں کیسے کر دیا؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اس بہانے کو ختم کرنے کے لیے انسان ہی کو ہمیشہ نبی بنایا ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بناتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ آپ کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں سب غریب لوگ ہیں، سب نچلے طبقے کے لوگ ہیں، سب بیکار لوگ ہیں، سب بہت کمزور لوگ ہیں، اور ہم لوگ طاقت والے، ہم لوگ مالدار، ہم لوگ عزت والے، ہم لوگ شہرت والے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اٹھا بیٹھا کریں، آپ کے اوپر ایمان لائیں، تو نوح ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنے پاس سے ان کمزوروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو ہٹا دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ظلم ہم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی امیر ایمان لائے اور کوئی غریب ایمان لائے تو ایمان کے معاملے میں اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، ہے نا برابر؟ اگر کوئی گورا ہے اور دوسرا کالا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں گورا آدمی زیادہ محبوب ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی شکل کو، اس کی صورت کو نہیں دیکھتا، وہ تو انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ نہیں، انہیں ہم اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ہٹا نہیں سکتے تو پھر ہم آپ کو مان نہیں سکتے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، اکیلے میں بھی سمجھایا، مجمع میں بھی سمجھایا، اپنے گھر دعوت دے کے بلا کے بھی سمجھایا، دوسروں کے گھر پہ جا کے بھی انہیں سمجھایا، ان کے کاروبار میں شریک ہو کے انہیں سمجھایا، ان کے کاموں میں جا کے ان کا ہاتھ بٹا کے انہیں سمجھایا، اور جب بہت زیادہ سمجھایا، کتنے دنوں تک سمجھایا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ 950 سال تک۔ کتنے سالوں تک؟ 950 سالوں تک حضرت نوح اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اور انہوں نے نسل در نسل کو سمجھایا۔ کچھ لوگوں کو سمجھایا، پھر وہ مر گئے، ان کی اولاد آئی، انہیں سمجھایا، پھر وہ مر گئے، ان کی اولاد آئی، انہیں سمجھایا۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب بھی حضرت نوح انہیں سمجھاتے نا تو وہ فوراً کپڑے کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تاکہ نوح کی بات کو ہم نہ سنیں۔ انہوں نے اس طرح سے منہ موڑا، اس طرح سے اعراض کیا، اس طرح سے انہوں نے روگردانی کی، یعنی حضرت نوح کی بات کو سننا نہ چاہا۔ اللہ رب العزت نے ان کو وحی بھیجی کہ نوح، ان کی قسمت میں اب ایمان نہیں ہے، ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کیا کی؟ رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ، اب ان کے اوپر ایک ایسا عذاب بھیجیے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے، ایک بھی کافر اس روئے زمین پر، اس پوری زمین پر ایک بھی کافر نہ بچے، کیونکہ اگر یہ بچیں گے تو یہ پھر کافر کو ہی جنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور قبول کیسے کی؟ حضرت نوح کو حکم دیا کہ نوح کشتی بناؤ، اور کشتی کیسی بناؤ؟ 6 منزلہ کشتی، 3 فلور والی کشتی، ایک نچلا فلور، ایک پہلا فلور یعنی ایک گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، یہ 3 منزلہ کشتی بناؤ۔ اور کشتی بناؤ، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری وحی کے مطابق بناؤ۔ حضرت جبرائیل آ کے بتاتے تھے ادھر تختہ لگانا ہے، ادھر لکڑی لگانی ہے، ادھر کیل ٹھوکنی ہے، یہاں پہ کیل ٹھوکیں گے، یہاں پہ تختہ لگائیں گے، ساری چیزیں، ایک ایک ڈیزائن، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے پرزے کی چھوٹی سے چھوٹی بات حضرت نوح نے اپنے من سے نہیں کیا، ساری چیزیں اللہ نے بتائیں۔ ایسے لکڑی لگائیے، یہاں پہ کیل ٹھوکیے، آگے لکڑی لگائیے، یہاں پہ کیل ٹھوکیے، کیل کا فاصلہ اتنا ہو، لکڑی کی چوڑائی اتنی ہو، لکڑی کی لمبائی اتنی ہو، ساری چیزیں کس نے بتائیں؟ اللہ رب العزت نے۔ تو جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو ادھر تو پانی نہیں تھا، تو ان کی قوم کے لوگ آئے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نوح، پہلے تو تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اب بڑھئی بن گئے، نعوذ باللہ، اب کارپینٹر بن گئے، اب لکڑی کا کام کرنے لگے۔ اچھا، یہ جو کشتی بنا رہے ہیں اس کو بیل کھینچ کے لے جائیں گے یا ہوا اڑا کے لے جائے گی؟ یہاں تو ہمیں پینے کا پانی نہیں ملتا، یہ تم کشتی کس پانی میں چلاؤ گے؟ نعوذ باللہ، وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کے ساتھ، اللہ رب العزت نے انہیں جو حکم دیا تھا اس کو کرتے رہے۔ کشتی انہوں نے تیار کر لی، اور جب کشتی تیار ہو چکی تو حضرت نوح نے اعلان کر دیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے بہت لڑائی کر لی، بہت
لڑائی کر لی, بہت باتیں تم نے کہہ دی, اب تو تم جس کا وعدہ کرتے ہو اسے لے ہی آؤ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ فرما چکا تھا کہ اب ہم عذاب بھیجنے والے ہیں. چنانچہ جب عذاب کی رات آئی تو اس کی نشانی یہ تھی کہ تندور جس میں روٹی بنائی جاتی ہے نا, تندور سے پانی ابلے گا. چنانچہ تندور سے پانی ابلا, اور جب ابلا پانی تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پھٹ کے اپنا پانی نکال دے, اور آسمان کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو برسا دو. چنانچہ زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کیا اور آسمان نے پانی برسانا شروع کیا. اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام ماننے والوں کو, جن کی تعداد 100 سے کم تھی, انہیں لے کے کشتی پہ سوار ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جانوروں کے اور پرندوں کے ایک ایک جوڑے بھی رکھ لینا, ایک جوڑا کبوتر بھی رکھ لینا, ایک جوڑا بلی بھی رکھ لینا, ایک جوڑا شیر بھی رکھ لینا, ایک جوڑا سانپ بھی رکھ لینا, تاکہ ان کی نسل آگے چلتی رہے. اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ بنوائی تھی. وہ جو 3 فلور بنے تھے نا, تو اس میں سب کے لیے الگ الگ جگہ متعین تھی کہ ادھر انسان ہوں گے, ادھر مویشی ہوں گے, ادھر درندے ہوں گے, ادھر چرند ہوں گے, ادھر پرند ہوں گے. وہ ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ متعین کر دی تھی. جب سارے سوار ہو گئے اور کشتی چلنے لگی تو اس کا چلنا, اس کا رکنا, یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنعان کافر تھا, اور حضرت نوح کی خود بیوی بھی کافرہ تھی. حضرت نوح کی بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ان کو مامتا آ گیا, ان کو مامتا آ گئی. انہیں لگا کہ میرا بیٹا یہ ڈوب جائے گا, تو انہوں نے اس کو کہا کہ بیٹے آ جاؤ, ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. سوار ہونے کے لیے ایک کلمے کا پڑھنا ضروری تھا, لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نوح اللہ کے نبی ہیں. یہ کلمہ تو ضروری تھا, ایمان لانا ضروری تھا. اس نے کہا کہ نہیں ابا جان, آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں جودی پہاڑ, یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے, میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا. حضرت نوح نے فرمایا کہ نہیں, آج تمہیں جودی نہیں بچا سکتا. آج دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اگر بچا سکتا ہے تو وہ اللہ ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں میں جودی پہ چڑھ جاؤں گا. ابھی وہ اتنا کہہ ہی رہا تھا کہ ایک موج آئی, ایک ریلا آیا, اور وہ ریلا نوح کے بیٹے کنعان کو بہا لے گیا. تو حضرت نوح کو بہت زیادہ ترس آ گیا, ان کو رحم آ گیا. انہوں نے آواز دے کے کہا کہ اللہ, آپ نے تو کہا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا, یہ میرا بیٹا ڈوبتا ہوا جا رہا ہے, اس کو بچا لیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح, یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, کیونکہ اس کا عمل تیرے جیسا نہیں ہے, اس کا عمل نیک نہیں ہے. تم مجھ سے وہ چیز نہ مانگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے جس کا مجھے علم نہیں, اور میں وہ چیز اللہ سے مانگوں جو کہ میں جان ہی نہ رہا ہوں. اے اللہ مجھے بخش دیجیے اور مجھ پر رحم کیجیے. حضرت نوح کا بیٹا بھی غرقاب ہو گیا, پانی کے اندر ڈوب گیا. آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت نوح ایک نبی ہیں, اتنے بڑے پیغمبر, 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں, لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں, اور خود ان کا بیٹا بھی ایمان نہیں لاتا ہے. جب بیٹا ایمان نہیں لایا تو اللہ کا عذاب اسے بھی آ گیا. دیکھو, اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے رشتہ داری کام نہیں آتی ہے, رشتہ داری کام نہیں آتی. ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے, لیکن کیا وہ جہنم سے بچ سکے گا؟ نہیں بچ سکے گا. تبت ید ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب, وہ جہنم میں جائے گا. تو اگر رشتہ داری کام آتی تو کس کو کام آتی؟ ابو لہب کو کام آتی. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. اگر رشتہ داری کام آتی, حضرت نوح کے بیٹے کو کام آتی. اور آپ کو میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ جب بتاؤں گا تو اس میں آپ جانو گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا, ان کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کے آسمان کے اوپر لے جا کے اور پھر وہاں سے پٹخ دیا تھا فرشتے کے ذریعے سے. تو اس وقت حضرت لوط کی بیوی نہ بچ سکی. اگر رشتہ داری کام آتی تو کسے کام آتی؟ حضرت لوط کی بیوی کو کام آتی. رشتہ داری کام نہیں آئی. آپ کا کسی سے تعلق, کسی دنیا دار سے کوئی تعلق ہے, کسی نیک آدمی سے کوئی تعلق ہے, تو صرف تعلق کا ہونا یہ آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں
بزرگ سے مرید ہو جائیں گے تو مرید ہونے کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے. اور کہتے ہیں وہ کہ پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پیر اپنے دامن سمیت ہم کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے. ارے ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو جنت میں لے جا پاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ عباس آپ کو میرا چچا ہونا کام نہیں دے گا, کام آپ کو آپ کا عمل دے گا. حضرت صفیہ سے فرمائے کہ صفیہ آپ کو میری پھوپھی ہونا کام نہیں دے گا, کام آپ کو کیا دے گا, آپ کا عمل کام دے گا. تو ہمیں کبھی بھی کسی انسان پہ تکیہ نہیں کرنا ہے, کسی انسان پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ یہ میرے پیر صاحب ہیں, یہ میرے استاد ہیں, یہ میرے فلانے صاحب ہیں, یہ میرے فلانے صاحب ہیں, تو ہم ان کے مرید ہیں, تو ہم ان کے پیر ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ دیکھے گا کہ تم نے عمل کیسا کیا ہے, تم رشتہ دار کس کے ہو. کیا دنیا میں یہ چیز کام آتی ہے کہ میرا باپ بادشاہ تھا؟ تمہارے ابا بادشاہ تھے تو تھے, تم کیا ہو وہ بتاؤ. صرف یہ کہہ دینا کہ میرے ابا ایسے تھے, میرے دادا ایسے تھے, اس سے کام نہیں چلنے والا. ایک مرتبہ 3 دوست جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں جھوٹ بولنے کا مقابلہ کیا کہ دیکھیں سب سے بڑا جھوٹ کون بول سکتا ہے. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے جو پردادا تھے ان کے پاس ایک اتنا بڑا کنواں تھا, اتنا بڑا کنواں تھا کہ پوری دنیا اس کنویں سے پانی پیتی تھی. تو دوسرے نے کہا کہ میرے ابا کے پاس اتنا بڑا گودام تھا, اتنا بڑا گودام تھا, اس کے اندر اتنے گیہوں تھے کہ پوری دنیا اس سے گیہوں لے کے آٹا اس سے بنوا کے اور روٹی کھاتی تھی. تیسرے دوست نے بہت زور سے کہا کہ میرے ابا کے پاس ایک اتنا بڑا بانس کا ڈنڈا تھا, اتنا بڑا ڈنڈا تھا کہ جب بھی بارش کی ضرورت ہوتی تو میرے ابا اس بانس سے بادل کو ہلا دیتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی. تو یہ تو ایک جھوٹی شان ہے, یہ جھوٹی شان ہے نا. اس شان سے کسی انسان کی منزلت, اس کا درجہ نہیں بڑھتا ہے. درجہ کس سے بڑھتا ہے؟ علم سے اور فضل سے اور عمل سے. دنیا میں درجہ بڑھانا ہے علم, آخرت میں درجہ بڑھانا ہے عمل. اسی وجہ سے شریعت ہمیشہ تاکید کرتی ہے کہ علم کے اوپر عمل. تو آپ کا عمل کیسا ہوگا یہ آپ کو کام دے گا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا اور ڈوب جانے کے بعد پھر وہ کشتی چلی اور چلتی رہی. تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ 6 مہینے تک, 180 دن تک وہ کشتی ادھر سے ادھر چلتی رہی. پھر اللہ کے حکم سے وہ کشتی رکی. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سارے پانی کو نگل لو. سارا پانی زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا, سب پانی ختم ہو گیا. پھر کشتی کے سارے لوگ اترے اور پھر وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوئی. اور وہ جو زندگی شروع ہوئی وہ کتنے لوگوں سے؟ 100 سے کم لوگوں سے. ان میں جو سر فہرست ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے, حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے اس یعنی نئی نسل کی شروعات ہوئی. یافس ہیں, سام ہیں, حام ہیں, ان لوگوں سے انسانی نسل پھر دوبارہ سے شروع ہوئی. تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آدم ثانی, دوسرا آدم. پہلے آدم تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا, اور دوسرے آدم کا لقب کن کو دیا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو. اور اس کے بعد جب پھر سے یہ نسل چلی تو پھر لوگ بہت زیادہ پھیلے, بہت زیادہ مختلف علاقوں میں لوگ بکھر گئے. حضرت نوح کی تینوں اولاد کی جو اولاد تھی وہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نسل کے اندر چلے گئے. یعنی ان کی نسل الگ ہو گئی, ان کی نسل الگ ہو گئی, ان کی نسل الگ ہو گئی. پھر اسی طرح سے دنیا چلتی رہی. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کون سے معاملات تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے نبی بھیجا, ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے, یہ ہم آپ کو کسی اور دن سنائیں گے انشاءاللہ.